لا يزال الخير حيا لا يزال نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل انشاءاللہ تعالی عید الفطر ہے۔ عید الفطر سے متعلق کچھ ضروری اور اہم مسائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دیکھیے، جب بھی رمضان گزر جاتا ہے تو یہ جو رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام والی رات۔ لوگ عید کی خبر سن کر خوشی میں مصروف ہو جاتے ہیں، بعض گناہوں کے طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ یہ لیلۃ الجائزہ انعام والی رات ہے۔ اس رات اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ اور دیکھیے، جتنے بھی اقوام گزرے ہیں تو ان کی خوشیوں کے کوئی نہ کوئی دن ہوتے تھے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر یہ احسان کیا کہ جب عید الفطر آتا ہے تو رمضان کے مقدس مہینے کے گزر جانے کے بعد آتا ہے، اور جب عید الاضحیٰ آتا ہے تو اس وقت آتا ہے کہ جب حج کے ایام گزر جاتے ہیں تو عید الاضحیٰ آ جاتا ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ مسلمان خوشی کا اظہار کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمان کی خوشی کی ابتدا بھی عبادت سے ہوتی ہے۔ دیکھیے، عید الفطر میں جب آدمی عیدگاہ جاتا ہے تو وہاں پر خطبہ سنتے ہیں، اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، اور جب یہاں سے جاتے تو ذکر کے ساتھ جاتے ہیں، واپس آتے تو ذکر کے ساتھ آتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی جو خوشیاں ہے اس کی ابتدا وہ بھی عبادت سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا بھی عبادت سے ہوتی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف خیال کرنا چاہیے کہ چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، ہر حالت میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ہر حالت میں اللہ کا دھیان ہونا چاہیے، اللہ کے استحضار ہونا چاہیے کہ اس خوشی میں مجھ سے میرا رب کہیں ناراض نہ ہو۔ تو یہ ہے عید میں کرنے کے کام کہ آدمی مسنون اعمال کا خیال رکھے، صبح اٹھے نماز بجماعت پڑھے، رات کو نوافل پڑھنے کا اہتمام کرے، اور پھر جب عیدگاہ جائے تو عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھائے پیے تھوڑا سا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو نئے کپڑے پہنے، اگر نئے کپڑے نہیں ہے تو صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے۔ عیدگاہ میں جب جائے، عیدگاہ کی طرف جس راستے سے جائے ذکر اذکار کے ساتھ، جب واپس آئے تو اس راستے کو تبدیل کر کے آئے، اس وقت بھی خاموشی کے ساتھ ذکر اذکار کرے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، آہستہ خفیتاً۔ اور عید الاضحیٰ میں پھر تھوڑا سا تیز آواز کے ساتھ، اور عید الفطر میں آہستہ آواز کے ساتھ ان اذکار کا اہتمام کرے۔ اور پھر عید کے دن جو کرنے کے کام ہے وہ کرے، جو کرنے کے کام ہے وہ کرے، اور اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات کو صرف کرے، خوشی کا اظہار کرے، اور جو محارم ہے، گناہ کے کام ہے، اس سے حتی الوسع اپنے آپ کو بچائے۔ دیکھیے، جتنے بھی اقوام تھے ان کے لیے خوشی کے کوئی نہ کوئی دن ہوتے تھے۔ آدم علیہ السلام کی جس دن توبہ قبول ہو گئی تو ان کے لیے خوشی کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ظالم بادشاہ سے نجات عطا فرمایا تو وہ ان کے لیے خوشی کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے آگ سے نجات عطا فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ خوشی کا دن تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان اٹھایا گیا تو یہ عیسائیوں کے لیے خوشی کا دن تھا۔ اور مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ سال میں 2 مرتبہ عید مناتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر یہ ایام ہے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جائے تو تم عید مناؤ، اور جب ایام حج ہو تو تم عید مناؤ۔ تو ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی عید ہوتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ عید 2 عیدیں ہیں، ایک ہے عید الفطر اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ میں جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے آدمی صبح نماز کے لیے جائے، صبح عید الفطر کے نماز کے لیے۔ عید الفطر کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں۔ تو عید الفطر کے نماز پڑھنے کا طریقہ، عام طریقہ ہے کہ آپ 2 رکعت سنت نماز کی نیت کریں، اور اس میں 6 تکبیرات زائد ہوں گے۔ سب سے پہلے امام کہیں گے اللہ اکبر، آپ اپنے ہاتھوں کو باندھیں اور ثنا تک پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں تک پڑھے۔
پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، پھر آپ ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیں، دوسرے مرتبہ کہے گا اللہ اکبر، پھر بھی آپ اپنے ہاتھوں کو نیچے چھوڑیں، جب تیسرے مرتبہ کہے گا اللہ اکبر آپ اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھیں، امام صاحب تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورت پڑھیں گے، یہ رکعت مکمل ہو جائے گا۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب امام کھڑا ہوگا تو عام جس طرح نوافل آدمی پڑھتے ہیں تو اسی طرح امام تعوذ تسمیہ پڑھے گا اور سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، قرأت پڑھے گا۔ اس کے بعد رکوع جانے سے پہلے 3 تکبیرات زائد ہوں گے، امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک، آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر، ہاتھوں کو نیچے چھوڑیں گے، دوسرے مرتبہ اللہ اکبر کانوں تک، ہاتھوں کو نیچے چھوڑیں گے، تیسرے مرتبہ اللہ اکبر ہاتھوں کو نیچے چھوڑیں گے، جب چوتھے مرتبہ کہے گا اللہ اکبر تو آپ ہاتھوں کو بغیر اٹھائے نیچے رکوع میں چلا جائے۔ تو یہ ہے آسان طریقہ عید الفطر نماز پڑھنے کا اور عید الاضحیٰ نماز پڑھنے کا۔ جب امام صاحب نماز سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد امام صاحب 2 خطبے دیں گے، مسنون خطبے، اور ان خطبوں کو سننا بھی لازمی ہے۔ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، میں نے کہا کہ اس میں وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ کے رضا کے کام ہو، جو اللہ کے ناراضگی کے کام ہو، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔